ٹھیک ہے، میں تو چاہتا ہوں ہم سب دل لگا کے کام کریں۔ اگر کچھ سمجھ نہ آئے تو آپ لوگ بلا جھجک مجھ سے پوچھ سکتے ہیں، لیکن کام کے علاوہ میں کسی اور قسم کی ایکٹیویٹی برداشت نہیں کروں گا۔ انڈرسٹینڈ؟ اوکے سر۔ کسی کو کچھ پوچھنا ہے؟ جی، ایک نے ہاتھ کھڑا کیا۔ پھر میٹنگ کچھ دیر ہی اور چلی تھی۔ ختم کر کے وہ ابھی دروازہ کھول ہی رہا تھا کہ موبائل بجا۔ میری طبیعت بہت خراب ہے، پلیز آپ آ جائیں۔ اشوت کی آواز اتنی ہی دھیمی تھی کہ وہ مشکل سمجھ پایا۔ مجھے چکر آ رہے ہیں، مجھے لگتا ہے میں ایکسیپٹ کر رہی ہوں۔ ڈائریکٹ مدعے پہ آئی۔ عصام کے لبوں نے مسکراہٹ کو چھوا۔ اچھا، کنگریچولیشنز، آپ ریسٹ کریں۔ پھر کان کھجایا۔ پلیز، میری طبیعت سچ میں خراب ہے عصام۔ اسے لگا وہ جان چھڑوا رہا ہے۔ ٹھیک ہے، میں کسی کو بھیجتا ہوں۔ کال بند کر دی۔ مجھے آپ کی ضرورت ہے۔ دوبارہ کال کی۔ وہ خاموش ہو گیا۔ اچھا ٹھیک ہے، آپ ریسٹ کریں۔ مجھے نہیں کرنا ریسٹ۔ ابان آپ کو مس کر رہا ہے۔ ٹھیک ہے، میں اس سے ملوں گا، بلکہ ابھی میں رفاقت کو بھیجتا ہوں۔ آپ اسے تیار کر دیں، وہ اسے پک کر لے گا۔ اچھا، اسے کچھ کہا ہی نہیں گیا۔ وہ بتا ہی نہیں سکی کہ ابان سے زیادہ وہ اسے مس کر رہی تھی۔ ٹھیک ہے، اللہ حافظ۔ اللہ حافظ۔ اس نے بھی فون بند کر دیا۔ ابان اس کے کمرے کی طرف آئی۔ جی ماما، وہ ہوم ورک کر رہا تھا جو اسے اشوی نے دیا تھا۔ بابا بلا رہے ہیں آپ کو، تیار ہو جائیں۔ ٹھیک ہے، وہ خوشی سے اٹھا۔ آپ بھی تیار کر دیں ابان کو۔ ابان خوش ہو تو کام نہیں کرتا۔ اب یہ کہاں سے سیکھا ہے ہماری پیاری ابان نے؟ کہیں سے نہیں، بس انٹیلیجنٹ ہونا تو خود ہی دماغ میں آ جاتا ہے۔ ہاں 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 ہاں۔ وہ وہیں پھر اسے تیار ہونے میں مدد کی۔ آپ بھی تیار ہو جائیں نا۔ نہیں، انہوں نے بس آپ کو بلایا ہے، آپ بھی ساتھ چلیں ماما، ایسے مزہ نہیں آئے گا، میری طبیعت نہیں ٹھیک نا۔ آپ بابا کو دیکھیں گی تو ٹھیک ہو جائیں گی، وہیں تو وجہ ہے طبیعت کی خرابی کی۔ بس سوچا، آئیں ماما، میں ہیلپ کرتا ہوں آپ کی تیار ہونے میں۔ زبردستی اسے کھینچتے ہوئے ساتھ لایا۔ اس دن بابا نے کیسے ہیلپ کی تھی مجھے بتائیں۔ مزے سے وارڈروب کھولا ابان۔ اشوی کا دماغ سنسنا اٹھا۔ جی ماما، وہ باہر نکلا۔ آپ اکیلے جا رہے ہیں؟ میں نہیں جا رہی۔ ٹھیک ہے، اسے پیار سے سمجھایا۔ ماما کیوں، بابا کو مس نہیں کرتی آپ؟ وہ اداس ہوا۔ کرتی ہوں، بہت زیادہ، لیکن انہوں نے صرف آپ کو بلایا ہے، اور پھر آفس میں اتنے سارے مرد ہوں گے، آپ کے بابا کو اچھا نہیں لگے گا نا؟ ہاں، اچھا تو مجھے بھی نہیں لگے گا، سوچتا ہوا بولا۔ ٹھیک ہے، میں انہوں کہہ دوں گا کہ وہ آپ کے لیے بھی ٹائم نکالیں۔ نہیں آنا تو نہ آئیں، کسی ہوٹل پہ آپ کچھ نہیں کہیں گے۔ دیکھیں باہر رفاقت انکل آئے ہیں۔ گاڑی کے ہارن پر متوجہ کیا۔ ٹھیک ہے ماما، آپ خیال رکھنا۔ پھر اوپر ہو کے اس کے گال پہ پیار کیا، ساتھ ہی صاف بھی کیا۔ اسے یاد آیا حسام بہت سی چیزوں میں وہ اس کی کاپی تھا، جیسے ایک دم سے اگلے بندے کا دل توڑ دینا، لیکن پھر دوبارہ نارمل ریئیکٹ کرنا جیسے کچھ ہوا ہی نہیں۔ اسے حسام کی کمی اذیت دیتی تھی۔ شاید اس سے محبت ہو رہی تھی۔ اگر حسام سے محبت ہو رہی تھی تو معابیر سے کیا تھا؟ ابان جا چکا تھا۔ وہ ابھی سی بیڈ پہ بیٹھی سوچ رہی تھی۔ معابیر کے دن رکھنے کے لیے انہوں نے بینش کے گھر جانا تھا، لیکن اس سے پہلے بھائی اور بھابھی کو راضی کرنا تھا۔ ایسا کرنے کے لیے انہیں کتب خان نے کہا تھا۔ وہ نہیں چاہتے تھے کہ یہ دشمنیاں ساری زندگی کے لیے بن جائیں۔ عائشہ بیگم نے بھی کچھ خاص اعتراض نہیں کیا۔ ان کے ساتھ حمید صاحب کے گھر چلی گئی۔ رات کے وقت آئے تھے تاکہ حمید صاحب سے بات ہو سکے۔ عائشہ بیگم نے بڑی مشکل سے صبر کے گھونٹ پی رکھے تھے۔ انہیں بالکل بھی اچھا نہیں لگ رہا تھا، لیکن حمید صاحب کی وجہ سے خاموش رہی۔ اگلے دن انہوں نے بینش کے گھر جانا تھا اور وہ چاہتے تھے وہ لوگ بھی آئے۔ حمید صاحب نے حامی بھر لی، اور عائشہ سے پوچھنا کسی نے شاید ضروری نہیں سمجھا۔ بس یہ ہوا کہ دونوں گھروں میں جو ایک دوری کی دیوار کھڑی تھی ہلنا شروع ہو چکی تھی۔ ان کے جانے کے بعد عائشہ بیگم نے حمید صاحب کو خوب سنائی، جیسے عام طور پر بیویاں شوہروں پر چڑھائی کرتی ہیں۔ وہ بھی کان لپیٹے پڑے رہے۔ پھر عائشہ بیگم کا رخ ریز کی طرف ہوا، جو اپنے کمرے میں کوئی اسائنمنٹ بنا رہا تھا۔ تم اگر عزت میں انٹرسٹڈ ہو تو اپنے ذہن سے یہ بات نکال دو کہ میں ایسا ہونے دوں گی۔ میرے جیتے جی تم باپ بیٹا ایسا کچھ نہیں کرتے سکتے۔ وہ ہونکوں کی طرح ان کی شکل دے رہا تھا۔ ایسے منہ پھاڑ کے مت دیکھو، جو کہہ رہی ہوں اسے سمجھو، اپنے دماغ میں بٹھا لو ماما۔ لیکن عزت میں کیا برائی ہے؟ عزت میں نہیں، عزت کی ماں میں برائی ہے۔ تو شادی عزت نے کرنی ہے، اس کی ماں۔ سوری، میرا مطلب پھپھو نے تو نہیں کرنی۔ عائشہ کی گوری پہ ادب سے نام لیا۔ میں اس گھر سے کوئی اور نیا رشتہ نہیں بنانا چاہتی۔ انہوں نے میری اشوی کے ساتھ کیا کیا تھا جانتے نہیں ہو؟ ٹھیک ہے ماما، وہ ان سے بحث نہیں کر سکتا تھا۔ خاموش ہو گیا۔ آپ جس سے کہیں گی میں اس سے شادی کر لوں گا، بس آپ خوش رہیں۔ منہ بناتے نظریں دوبارہ لیپ ٹاپ کی سکرین پہ مرکوز کی۔ شاباش، مجھے پتا تھا میرا بیٹا اپنی ماں کی نافرمانی نہیں کرے گا۔ اسے مسکرا کے دیکھتے باہر چلی گئی۔ طوفان کی طرح آئی تھی اور اسی زد میں چھوڑ کے خود باہر چلی گئی۔ پتہ نہیں کیا ہوگا، یہ خاندانی مسئلے کبھی ختم ہوں گے یا نہیں۔ ختم نہیں کر لیا کروں گا میں۔ سر تھامتے وہ پریشان تھا۔ اسے عزت کو ساری سچویشن کا بتا دینا چاہیے تھا۔ کیا آپ ابھی میسج کیا اس وقت؟ 5 منٹ بعد رپلائی آیا، ہاں پلیز۔ خیریت ہے؟ واٹس ایپ پہ بات کر رہے تھے؟ جی
आप आएँ तो सही। ओके। रीज़ अपना लैपटॉप उठाए ऊपर आ गया ताकि मामा को शक ना हो। वो किचन समेट रही थी। कुछ देर में इज़्ज़त भी आ गई। हाँ बोलो क्या बात है? वो उसके चेहरे को देखकर पूछा। मामा नहीं मान रही। बहुत सख्ती से मना किया। फिर एक सोच में पड़ गया। फिर क्या? मैं क्या करूँ? कुछ समझ नहीं आ रहा। मैं इनका दिल नहीं तोड़ सकता और मेरा इज़्ज़त की आंखों में नमी भरने लगी। आपका भी नहीं तोड़ सकता। उसे देखा। जैसे सब कुछ समझ नहीं आ रहा। क्या पता अभी गुस्से में हूँ। जब गुस्सा ख़त्म होगा तो फिर बात करना। मुझे नहीं लगता वो मानेंगी। उन्हें मसला आपसे नहीं आपकी मम्मा से है और अश्वे की वजह से है। वो ऐसा नहीं करना चाहती। उनकी बेटी का दिल टूटा है वो इसलिए। अब वो मेरा तोड़ेंगी? उन्हें नहीं पता कि आप इंटरेस्टेड हैं मुझ में। उन्हें तो बस ये लगता है मैं चाहता हूँ तो वो अपनी बेटी की ख्वाहिश पूरी नहीं कर रही। इसे बुरा लग रहा था। यार पता नहीं मैं क्या करूं, मेरे हाथ में कुछ नहीं है। ठीक है तुम उनकी पसंद से कर लो। वो वापस मुड़ गई। रीज ने उसे जाते हुए देखा। पता नहीं क्या होगा हमारा। वो हाथ चलाते वो भी वापस आ गया और कर भी क्या सकता था। अस्सलाम वालेकुम बाबा। वो उससे लिपटा। वालेकुम अस्सलाम। हसाम ने उसे उठाते गाल पे प्यार किया। कैसा है मेरा बेटा? उसे देखते पूछा। बाबा मैं बिल्कुल ठीक हूँ, लेकिन आप घर क्यों नहीं आते? ऑफिस में काम होता है ना, इसलिए। उसे अपनी चेयर पे बिठाया। पहले भी होता था, तब तो घर आते थे। वो पेपर वेट उठा के देख रहा था। पहले कम काम होता था, अब ज़्यादा होता है। फिर भी बाबा ऐसे कौन करता है? मैं। उफ। उफ। पापा सर पर हाथ मारते उसकी तरफ घूमा। आपको पता है मम्मा कितनी बीमार रहती हैं? उन्हें हर वक्त वॉमिट होती रहती है और वो रोती भी रहती हैं। ये मामा ने सिखा के भेजा है? नहीं, वो मुझे भी नहीं बताती, लेकिन मैं खुद देख लेता हूँ। वो मेरे साथ रूम में सोती हैं, बल्कि जागती हैं। आप घर आ जाएं बस प्लीज़ पापा। अच्छा देखते हैं ना। मोबाइल निकालते ईश्वी का नंबर डायल किया। दिल में कुछ कुछ हो रहा था। वो वाकई सच कह रही थी और उसने मजाक समझ लिया था। हेलो। कॉल रिसीव करते आवाज़ आई। आप साथ क्यों नहीं आई? कुछ समझ नहीं आया तो यहीं पूछ लिया। आपने बुलाया था? उसकी आवाज़ भी बदली बदली सी, जैसे नज़ला हुआ हो। हर 2 सेकंड के बाद शों की आवाज़ आती थी। तबीयत ठीक है आपकी? जी। एक लफ्ज़ी जवाब। ओके। फ़ोन बंद कर दिया। देखा मैंने कहा था ना, अभी वो घर में अकेली होंगी और उनको वॉमिट भी हो रही होगी। उसकी पूरी कोशिश थी असाम घर जाए। ओके ठीक है चलते हैं। वो सामने वाली कुर्सी पे बैठा था। सच में हम साथ चलेंगे? मुस्कुराते दोबारा पूछा। हाँ जी साथ चलेंगे। वॉलेट में चीज़ें रखते गाड़ी की चाबी उठाई। चलें जी। बाबा बाजू फैलाए ताकि वो उसे उतारे। आसाम ने आगे होके उसे उठाया। पापा मैं आज बहुत खुश हूँ। इसके गाल पे होंठ रखे वो कैबिन के सामने से गुजर रहा था। लोग उन्हें काम करते देख रहे थे। उन्हें देख के मुस्कुराए। क्यों? बाहर निकलते ही सामने पूछा। क्योंकि आपने मुझे खुद से उठाया है। अगर ऐसा है तो फिर मैं आपको ये खुशी रोज़ दूंगा। गाड़ी का दरवाज़ा खोलते उसे बिठाया, फिर दूसरी तरफ से आके खुद बैठा। गाड़ी स्टार्ट करते उसका रुख आज पूरे 2 हफ्ते बाद घर की तरफ था, वरना वो या तो ऑफिस में रह लेता था या फार्म हाउस चला जाता था। वो स्टडी रूम से नावल उठा के बाहर निकली थी। दरवाज़ा खुला, एक छोटी सी स्टिक अंदर की तरफ लटकी। अश्वे बाहर निकली थी। दरवाज़ा खुला एक छोटी सी स्टिक की वजह से, लेकिन उस स्टिक की वजह से वो वहीं खुला रह गया। अश्वे लाउंज में आ गई। पीछे से ताक में बैठी दानिया स्टडी रूम में दाखिल हुई और अपनी तमाम मतलूबा चीज़ें तलाशी। वो सामने तो नहीं रख सकता था, इसलिए वो वहाँ बने बुक रैक्स के पीछे एक लॉकर के पास गई जो फुल सिक्योरिटी में था। पासवर्ड लगाते उसने एहतियात से लॉकर का दरवाज़ा खोला और अंदर चली गई। ये वो इतना बड़ा दरवाज़ा था कि कोई इंसान उसके अंदर जा सकता था। अंदर एक अलग ही दुनिया थी। साफ सुथरा एक छोटा सा कमरा जहाँ छोटी छोटी नंबर्स के हिसाब से अलमारियाँ बनी हुई थी। वहाँ भी हर अलमारी का एक अलग कोड था। डायरी निकालते उसने एक अलमारी खोली जहाँ फाइल्स रखी थी। उसने तमाम फाइल्स निकाली जो उसे ज़रूरत थी। 2-3 और अलमारियाँ भी थी जिनके पासवर्ड्स उसे नहीं पता थे, लेकिन उसे जो चाहिए था वो मिल गया। बाहर निकलते ही उसने दरवाज़ा बंद किया, फिर स्टडी रूम से नकली स्टिक उतारी और बाहर आ गई। पीछे से दोबारा दरवाज़ा लॉक हो चुका था। उसने ये तमाम पासवर्ड हसाम की शर्ट पे कैमरे लगा के हासिल किए थे। ये काम भी कोई आसान काम नहीं था, लेकिन ये उसने बहुत पहले का कर लिया था। तमाम पासवर्ड हासिल करने के लिए उसे 2 माह लगाए थे। अश्विन नीचे लाउंज में बैठी नावल पढ़ रही थी। अबान अभी तक वापस नहीं आया था। मामा देखें बाबा वापस आ गए हैं। वो वहीं सोफे पर नींद दराज अबान का इंतजार कर रही थी। आवाज़ पर सर उठाकर देखा तो हुसाम दरवाज़ा बंद कर रहा था। उठ के सीधी हुई। इन कुछ दिनों में वो बिल्कुल कमला सी गई थी। अस्सलाम वालेकुम। हसाम उसके सामने आके सोफे पर बैठा। वालेकुम सलाम। बालों को कानों के पीछे रिश्ते जवाब दिया। पानी? हसाम को उससे एक गिलास की आदत हो गई थी जो उसे रोज़ उसके आने पर अश्वे देती थी। हाँ सॉरी मैं लाती हूँ। उठ के किचन की तरफ आई। हसाम बगौर उसे देख रहा था। तबीयत को क्या हुआ है?
واپس آنے پر پوچھا، کچھ نہیں، بس ایسے ہی فلو ہو گیا تھا۔ ابان تو کہہ رہا تھا آپ بہت بیمار ہیں۔ پھر ابان کو دیکھا، ہاں ماما بیمار ہیں، آپ سے ناراض ہیں، اسی لیے نہیں بتا رہی۔ معصومیت کے ریکارڈ توڑے۔ اشوی نے اسے گھورا، حسام نے گلاس واپس پکڑاتے اسے دیکھا۔ ڈاکٹر کو بلاؤں؟ پھر پوچھا، نہیں میں ٹھیک ہوں، میں بس ایسے ہی ابان کہہ رہا ہے۔ واپس کچن میں چلی گئی، روٹی بناؤں؟ وہیں سے پوچھا، جی میں فریش ہو کے آتا ہوں۔ پھر وہ اٹھ کے چلا گیا۔ کچھ دیر بعد کھانا کھایا۔ اشوی حسام کے سونے کے بعد روم میں گئی تھی۔ وہ اس سے ناراض تھی، لیکن شاید وہ سمجھا نہیں تھا۔ بات سنیں، حمید صاحب ناشتہ کر رہے تھے جب عائشہ نے کچھ یاد آنے پر انہیں متوجہ کیا۔ ہاں بولو۔ چائے کا سپ لیتے انہیں دیکھا۔ وہ میں کہہ رہی تھی شام کو جلدی آ جانا، وہ زائدہ آپا کے گھر چلیں گی۔ کیوں؟ کیا مطلب کیوں؟ آپ کو بتایا تو تھا، ریس کے لیے ان کی بیٹی دیکھنے جانا ہے، اور میں نے بھی کچھ کہا تھا، دو ٹوک انداز میں جواب دیا۔ آپ نے جو کچھ کہا تھا وہ میں نے ریس سے پوچھا ہے، وہ کہتا ہے جیسا آپ کا دل کرتا ہے کریں، میری کوئی خواہش نہیں ہے۔ جھوٹ بولا؟ ایسا نہیں کہہ سکتا۔ کیونکہ کچھ نہیں، اور جو میں نے کہا آپ بس ویسا ہی کریں، کوئی ضرورت نہیں ہے کسی اور کے بارے میں کچھ سوچنے کی۔ انہوں نے جب کسی کی پرواہ نہیں کی تو ہم بھی نہیں کریں گے۔ بس آپ آج جلدی آ جانا، نہیں تو میں اکیلی چلی جاؤں گی۔ ٹھیک ہے۔ پھر شام کو وہ خوب اچھے سے تیار ہو کے حمید صاحب کے ساتھ زائدہ کی طرف گئی۔ ان کی بیٹی نور العین واقعی نور تھی، بہت پیاری بچی اور سلجھی ہوئی سوبر سی۔ عائشہ نے جتاتی ہوئی نظر حمید صاحب پر ڈالی، دیکھو یہاں عزت بھلا اس کے مقابلے کی ہے۔ حمید صاحب خاموش ہو گئے۔ انہوں نے کچھ وقت مانگا تھا سوچنے کے لیے، ویسے تو ان کے انداز سے لگ رہا تھا کہ انہیں کوئی اعتراض نہیں ہے، پھر بھی مسرتاً وقت مانگا تھا کہ ایسا اچھے نہیں لگتے۔ الغرض ریس کا رشتہ طے ہو گیا، اس کی مرضی کی بنا۔ دوسری طرف عزت دعاؤں میں مشغول تھی۔ حسام جو اس کے انتظار میں تھا اب سونے لگا تھا۔ جب وہ اندر آئی اس کے پاس لیٹنے تک کوئی حرکت نہیں کی۔ ناراض ہیں؟ جب وہ پاس آ کے لیٹ گئی تو اسے دیکھا۔ اشوی جو سمجھ گئی تھی کہ وہ سو چکا ہے، مزے سے دوپٹہ اتار کے سائڈ پہ رکھ چکی تھی۔ نہیں، جلدی سے دوپٹہ گلے میں ڈالا۔ حسام گہری سانس لیتا نظر پھیر گیا۔ ٹھیک ہے، سو جائیں۔ حالانکہ وہ ناراض لگ رہی تھی۔ آپ کو اتنے دن ابان کا خیال نہیں آیا؟ شکوہ کیا۔ ابان کا تو آیا تھا، لیکن اس کی ماما کا مریم سے محبت کرتے ہیں۔ ہمشگین نظروں سے دیکھا۔ بات تو پوری سن لیں۔ نہیں سنی؟ مطلب ناراض ہے؟ وہ اسے بس دیکھ رہا تھا۔ نہیں ہوں ناراض، بلکہ سوری، میں نے آپ سے اٹس اوکے، جب تک آپ خود نہیں چاہیں گی میں آپ کے قریب نہیں آؤں گا۔ وہ اسے سپیس دینا چاہتا تھا۔ وہ خاموش ہو گئی۔ لیکن میں تو لڑکی ہوں، بے اختیار پھسلا۔ حسام کے لبوں پہ بےساختہ مسکراہٹ آئی۔ اس کا مطلب سمجھ گیا تھا۔ پھر پیچھے ہو کے ڈرار سے چھوٹا سا باکس نکالا۔ یہ نے آپ کے لیے لی تھی، اگر کبھی آپ کا دل راضی ہو تو اسے پہن لینا، میں سمجھ جاؤں گا۔ اس کی مشکل آسان کی۔ آپ کو پتہ ہے ایسا سین نمرہ احمد کے ایک ناول میں بھی ہوا ہے، نمل میں، اس میں بھی وہ اسے گفٹ دیتا ہے، اور لیکن میں نے ناول نہیں پڑھا، بس ایسے ہی ہماری سچویشن کے لحاظ سے کہا ہے۔ ہاں میں جانتی ہوں۔ وہ حسام کے فیصلے سے کچھ ریلیکس ہو گئی تھی۔ پھر ایسے ہی باتیں کرتے جو کہ ناولوں کے متعلق تھی کرتے کرتے سو گئی۔ حسام جاگتا رہا، دل مضطرب تھا، کوئی سکون نہیں تھا۔ ریس سے بات چیت بالکل بند تھی۔ اس کے رشتے طے ہونے کی بات بھی اسے بابا سے پتہ چلی تھی، انہیں حمید صاحب نے خود بتایا تھا شاید۔ آج ریس کی بھی بات پکی کر دی۔ کتب خان نماز پڑھ کے آ رہے تھے، وہ جو کچن میں سالن نکال رہی تھی ہاتھ رکے، اسے لگا شاید سننے میں غلطی ہوئی۔ چمچہ چھوڑ کے باہر آئی اور ڈائریکٹ پوچھا، کس کی بات پکی ہوئی ہے؟ یہ اپنے ریس کی، حمید صاحب کی پھپھوزاد بہن کی بیٹی سے، بہت خوبصورت بچی ہے، میں نے دیکھا ہوا ہے اسے۔ وہ سکون سے اسے بتا رہے تھے، اور عزت کے پاؤں تلے سے زمین دھیرے دھیرے سرک رہی تھی۔ آپ کو پکا پتہ ہے ریس کی؟ اسے سمجھ ہی نہیں آیا وہ کیسے پوچھے۔ ہاں مجھے خود حمید نے بتایا ہے، وہ 2 دن پہلے ہی وہ لوگ مٹھائی دے کے آئے ہیں۔ ریس راضی ہے؟ ڈوبتے دل کے ساتھ پوچھا۔ ظاہری بات ہے، اس سے پوچھے بنا تو نہیں ہو سکتا نا، اس بچی کو دیکھ کے تو کوئی بھی راضی ہو جائے۔ وہ اپنی جون میں تھے، اس لیے عزت کا سفید پڑتا رنگ دیکھ نہیں سکے۔ وہ کتنی دیر ساکت سی وہیں کھڑی رہی، پھر پاؤں گھٹتے کچن میں آ کے کرسی پہ گر سی گئی۔ اس میں اتنی ہمت ہی نہیں تھی کہ اٹھ کے ڈونگے کا ڈھکن بند کر دے۔ کتنی دیر وہیں بیٹھی رہی، پھر اٹھ کے کمرے میں آئی اور ریس کو کال کی جو اس نے پک ہی نہیں کی۔ ریس میری کال اٹھاؤ، نہیں تو میں ابھی تمہارے گھر آ جاؤں گی، دھمکی بھرا میسج چھوڑا۔ ریس جو موبائل ہاتھ میں لیے بیٹھا تھا، اسے 2 دن سے انتظار تھا کہ عزت اسے کب اس بارے میں پوچھے گی۔ وہ اسے کیسے تسلی دے گا؟ وہ یہ تو جانتا تھا کہ اس سے لڑے گی، لیکن وہ یہ نہیں جانتا تھا کہ وہ اس لڑائی کو کیسے سنبھالے گا۔ ریس میں جانتی ہوں تم جاگ رہے ہو، پلیز کال پک کرو۔ دوبارہ کال بھی پک نہ ہوئی۔ اس نے پھر میسج کیا، پھر ریس نے خود کال کی۔ ہاں بولیں اجنبی سے لجا تو تم نے کہا تھا تم راضی؟ اس کے حلق میں الفاظ پھنس گئے تھے۔ آئی ایم سوری، میں نہیں کر سکا، تمہیں کیا کروں، مجھے نہیں
نہیں پتا، جیسے مرضی تم بس مجھ سے شادی کرو، نہیں تو اسے اپنا مقام بھول گیا تھا کہ وہ لڑکی ہے۔ میں ایسا کچھ بھی نہیں کر سکتا جب تک میرے والدین، خاص طور پر میری ماں، راضی نہیں ہو جاتی۔ عزت، اور پلیز آپ خود کو اذیت بہت چھوٹا لفظ ہے ریس، اس وقت میرے جسم میں خون نہیں درد بہ رہا ہے اور تم کہتے ہو اذیت نہ دو۔ پلیز آئی ایم ریئلی سوری، میں کچھ نہیں کر سکتا، مجھے مرتا ہوا دیکھ سکتے ہو، آپ ایسا کچھ نہیں کریں گے، میں کروں گی جو تم اپنی مرضی کر سکتے ہو تو میں بھی کر سکتی ہوں۔ آنسو صاف کرتے خود کو مضبوط کیا، آپ ایسا کچھ نہیں کریں گی، اگر تم مجھے زندہ دیکھنا چاہتے ہو تو یہ رشتہ توڑ دو، میں نہیں کر سکتا، اگر کر سکتا تو پہلے آپ کے لیے راضی کر لیتا، پلیز بات کو سمجھیں، ٹھیک ہے؟ پھر تم میری بات سمجھو اور دماغ کھول کے سمجھو، میری موت کی ذمہ دار تم ہوگے، کبھی معاف نہیں کروں گی میں تمہیں ریس۔ وہ چیخی تھی کہ جلدی سے اپنے منہ میں دوپٹہ ڈالا کہ شاید آواز دب جائے، ورنہ اس کا دل کر رہا تھا وہ آسمان سر پہ اٹھا لے، جس پہ بھروسہ کیا تھا وہ کتنی آسانی سے اسے توڑ کے چلا گیا تھا۔ کاش وہ اس درد سے مر جائے، کاش بے تحاشا آنسو تھے جو آنکھوں سے بہہ رہے تھے۔ آواز دبانے کے لیے اس نے کپڑے کے اوپر سختی سے ہاتھ رکھا ہوا تھا۔ وہ اپنے ماں باپ کو کیسے بتائے کہ اس کا دل ٹوٹا ہے؟ کوئی نہیں تھا اس کا، کوئی بھی نہیں۔ میرے اللہ پلیز تو میری مدد کرنا، تو راضی ہو جا، باقی خود راضی ہو جائیں گے۔ دل سے دعا نکلی تھی، وہ میرا ساتھ نہ دے، اللہ تو میرا ہے نا، تو میرا ساتھ دینا، ایسے میرے نصیب میں لکھ دے۔ وہ تڑپ رہی تھی، بے شک کوئی ساتھ نہ دے میں پھر بھی اللہ کو مناؤں گی۔ وہ رات عزت پہ قیامت بن کے ٹوٹی تھی اور وہ رو رہا تھا، پہلی بار شاید اپنے حواس میں۔ اسے کیسے پتا تھا کہ وہ خود بھی نہیں چاہتا کسی اور سے شادی کرنا، لیکن وہ اپنی ماں کو کیسے راضی کرتا جو پہلے انہیں سے ڈسی ہوئی تھی۔ بابا بھی خاموش ہو گئے تھے، کون تھا جو ماما کو منا سکتا تھا؟ شاید اشوے، ہاں مجھے اشوے سے بات کرنی چاہیے، شاید وہ ہیلپ کرے، ہماری موبائل پہ اس کا نمبر ڈھونڈا، مجھے آپ سے بات کرنی ہے پلیز، مجھے آپ کی مدد کی ضرورت ہے، فری ہو کے مجھے کال کیجیے گا۔ میسج کیا، یہاں میسج پہ ہی بول دو کیا ہیلپ چاہیے۔ کچھ دیر بعد رپلائی آیا، آپ کو پتہ تو ہوگا میری منگنی کا، دراصل بات یہ ہے کہ میں عزت سے شادی کرنا چاہتا ہوں لیکن ماما نہیں مان رہی۔ تو تم کیا چاہتے ہو؟ رپلائی آیا، میں یہ چاہتا ہوں کہ آپ ماما سے بات کریں پلیز، ایک آپ ہی ہیں جو انہیں منا سکتی ہیں۔ عزت چاہتی ہے تم سے شادی کرنا؟ جی وہی تو زیادہ چاہتی ہے۔ اوکے ٹھیک ہے، میں بات کروں گی، تھینک یو۔ اسے کچھ امید ہوئی کہ شاید کچھ ہو سکے۔ رات کے 12 بج رہے تھے، وہ پوری رات عزت اور ریز نے بے سکونی میں گزاری تھی۔ عزت کو دوبارہ وہ کوئی امید نہیں دینا چاہتا تھا، پہلے بھی اس نے اس کی محبت کو بڑھاوا دیا تھا، اگر وہ نہ جانتا ہوتا تو شاید اس کے اتنی مشکل نہ ہوتا۔ مجھے اور ابان کو ماما کے گھر چھوڑ دیں گے؟ جاتے ہوئے ناشتہ کرتے ہوئے اشوے نے تھرمس سے چائے کپ میں ڈالی۔ کیوں، خیریت؟ کا فورڈ کرتے نیپکن سیٹ کیا۔ وہ ابھی بھی آفس کے لیے تیار ہو کے آیا تھا۔ ہاں جی، وہ بس ماما سے ملنا ہے، یاد آ رہی تھی ان کا لہجہ بالکل نارمل تھا۔ اوکے چھوڑ دوں گا، جلدی سے تیار ہو جائیں۔ اوکے۔ ناشتہ کر کے تیار ہونے میں صرف 15 منٹ لگے تھے۔ اتنی دیر میں عصام سوئے ہوئے ابان کو کندھے پہ ڈالے، ایک ہاتھ میں اس کا چھوٹا سا بیگ جس میں کپڑے اور جوتے تھے لیے گاڑی کی طرف جا رہا تھا۔ اٹھا دیتے اسے، وہ کاٹن کی سادہ شلوار قمیض کے ساتھ بڑی سی چادر لیے اس کے پیچھے باہر نکلی۔ جگایا تھا لیکن گہری نیند میں تھا، شاید جاگا ہی نہیں۔ اسے گاڑی کی بیک سیٹ کے تھوڑا پیچھے کرتے لٹایا، پھر اشوے کے لیے دروازہ کھولا۔ کتنا سرپرائز ہوگا۔ گاڑی میں بیٹھتے وہ مسکرائی، ہاں بالکل، شام تک وہیں رہیں گی یا اس سے پہلے واپس آنے کا ارادہ ہے؟ نہیں وہیں رکوں گی، شام کو آپ پک کر لیجیے گا، ٹھیک ہے؟ وہ مین روڈ پہ آ چکے تھے۔ ہم لوگ کہیں جا رہے ہیں؟ کھسمساتے ابان نے گاڑی کو دیکھتے پوچھا۔ ہاں ہم میری ماما کے گھر جا رہے ہیں۔ اشوے نے پیچھے مڑ کے اسے دیکھا۔ اوکے، جب گھر آنے والا ہو تو مجھے جگا دیجیے گا۔ وہ پھر آنکھیں بند کر گیا۔ ٹھیک ہے، وہ مسکرائی۔ کچھ دیر بعد عصام انہیں وہاں چھوڑ کے خود آفس چلا گیا تھا۔ سامنے سے ریز آ رہا تھا، شاید وہ بھی جاب پہ جا رہا تھا۔ اوہ واو، اسے دیکھ کے اندر تک ٹھنڈ پڑ گئی۔ السلام علیکم، ملتے ہوئے الگ سی خوشی ہوئی تھی۔ وعلیکم السلام، اشوے بھی مسکرائی۔ السلام علیکم ریز۔ ابان کو خود کو اگنور کرنا اچھا نہیں لگا۔ وعلیکم السلام۔ ابان نیچے بیٹھتے اسے گود میں اٹھایا۔ کیسا ہے میرا بچہ؟ پھر بال خراب کرتے وہ اندر آیا۔ اشوے بھی اس کے پیچھے پیچھے تھی۔ شادی کے بعد پہلی بار وہ اس گھر میں آئی تھی، عجیب سی فیلنگز ہو رہی تھی۔ حمید صاحب اور عائشہ ناشتہ کرنے میں مصروف تھے، اسے دیکھ کے دونوں کھڑے ہوئے۔ اوہ، یہ آج سورج کس طرف سے نکلا ہے؟ سورج نہیں، چاند، ریز نے ٹکڑا لگایا۔ پھر وہ دونوں سے باری باری ملی۔ دراصل وہ خاص ماما سے ملنے آئی تھی۔ ریز کچھ دیر بیٹھ کے چلا گیا۔ اور سناؤ، سب ٹھیک ہے وہاں؟ عصام کیسا ہے؟ تمہارے ساتھ کیسا ہے؟ عائشہ نے اس سے پوچھا۔ بابا ناراض ہو گئے تھے؟ پھر ابان فٹ سے بولا، وہ ویسے ہی تھوڑی سی لڑائی ہو گئی تھی، پھر صلح بھی ہو گئی، جیسے آپ کی اور بابا کی ہوتی ہے۔ ابان کی چلتی زبان کو وہ مشکل روکا تھا۔ صلح ہو گئی؟ ابان نے حیرت سے دیکھا۔ میرے سامنے تو آپ لوگ گلے نہیں ملے۔ اس دن جب اشوے اور ابان لڑے تھے تب عصام نے ان دونوں کو گلے ملوایا تھا، اور ابان اسی بات کو لے کے کہہ رہا تھا یہ کس پہ گیا ہے۔ شرمندہ ہوتی اشوے کو ان سے بچانا چاہا، کیونکہ حمید صاحب بھی ساتھ ہی بیٹھے تھے، ان کے اپنے باپ پہ، اور کس پہ؟ منہ بسورتے ابان کو گھورا۔
جو یہ سمجھ پا نہیں رہا تھا کہ انہیں کون سی بات بری لگی ہے، گلے ملنے والی یا صلح ہونے والی۔ آپ لوگ گپ شپ لگاؤ، میں چلتا ہوں۔ حمید صاحب اٹھ کے، میں اکیلا کیا کروں گا حمید صاحب؟ اس نے شاید عائشہ کے منہ سے سنا تھا، جو ایسے کہہ رہا ہو، اکیلے کہاں ہیں، آپ کی ماما بھی ہیں اور عائشہ بھی، آپ کو بور نہیں ہونے دیں گی، اس سے کہا تھا۔ وہ مسکرائے، ہاتھ ملاتے کہا، ماما تو روز ہوتی ہیں، آج عائشہ سے کام چلا لوں گا۔ ویسے بھی میں گھر میں بہت بور ہوتا ہوں، یہاں بھی کوئی چھوٹا بچہ نہیں ہے جسے میں دوست بناتا۔ وہ